جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ویڈیوز اور پکچرز آ رہی ہیں، سبحان اللہ جتنے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی انسان نا خود مینٹلی بہت سفر کرتا ہے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یعنی سم ویڈیوز میک اس پیرالائز کہ یار کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. آئی واز تھنکنگ کہ ان لوگوں پہ جو 24/7 سے گزر رہے ہیں برو، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن کے فیملیز چلی گئیں، جن کے بچوں کے نا باڈیز تباہ ہو گئی ہیں، اور جن نے ہم نے تو ویڈیوز دیکھی نا برو، جنہوں نے اپنے سامنے 24/7. کل رات میں ایک آڈیو سن رہا تھا جس میں ایک ریلیٹیو جو غزہ میں تھے، انہوں نے اپنے ریلیٹیو کو بھیجی ہوئی تھی، اور صرف ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی کہ رات کو غزہ میں کیسے آوازیں آتی ہیں. کنٹینیوس آرٹلری بامبنگ، کنٹینیوس 5 سیکنڈ کا گیپ آتا ہوگا، 10 سیکنڈ کا آتا ہوگا. میں کل رات سبحان اللہ تھوڑا سا سردیوں کی راتیں ذرا خاموش ہوتی ہیں، تو میں نے ایگزاسٹ آف کر رہا تھا کہ میں ایگزاسٹ آف کروں، شور آ رہا تھا ذرا ایگزاسٹ کا. تو میں نے کہا یار اگر مجھے ایگزاسٹ تنگ کر رہا ہے، ان کو جو بامبنگ ہے ان پہ کیا گزرتی ہوگی یار یہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارے لیے وہ پیرالائزنگ، بلکہ وہ بے بسی کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یار ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، وہ بیچارے وہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کسی کوئی رپلائی کرنے کی اس طرح سے کوئی قوت رکھتے ہیں. اینڈ ورسٹ آف آل جو ایک ہوپلیسنیس آ سکتی ہے نا کہ یار کوئی مدد کو بھی نہیں آ رہا اور آئے گا بھی شاید نہیں. یہ کتنا سیویئرلی ٹرامیٹائزنگ ہے. اور پرسنلی تو یار مجھے تھوڑا بہت دیکھنے کے بعد نا وہ بلکہ عجیب سی ایک تھوڑی سی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے نا. اور یہ جو ٹرامیٹائزنگ والی چیز ہے نا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار ہمارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا کبھی کبھار وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. بٹ وین یو سی دوز ویڈیوز اسپیشلی بچوں والی، اللہ اکبر، دیٹ لٹل بوائے واز ٹریمبلنگ. پھر بچے ہیں جو ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے بالکل اکیلا. اینڈ آئی واز جسٹ امیجننگ کہ یار یہ جن کی پوری فیملی چلی گئی ہے اور فیملی میں سے ایک بندہ رہ جائے. اور بینگ اے فادر آپ سب بھی مطلب آپ سوچیں کہ آپ کی مطلب یہ سوچ کے نا بندہ بلکہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتا. برو جو کانٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اٹ از اونلی اراؤنڈ 10 to 15% آف واٹس ریئلی ہیپننگ ان غزہ. اور میں انفیکٹ یہ جو نیریٹو کی جنگ ہے، وہ لوگ تو پہلے تھا اسرائیل غزہ وار، اب انہوں نے غزہ کا نام بٹھا دیا، اسرائیل حماس کانفلکٹ. ایک طرح سے وی شوڈ بی مینشننگ پیلسٹائن، دا نیم آف پیلسٹائن، اٹ واز فلسطین بیسکلی. اور مجھے تو یار وہ یعنی سبحان اللہ وہ جو آئس کریم ٹرک تھا وہ نہیں بھولتا یار. وہ جو 2 دنوں سے جو بچہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بعد میں آ کے لوگوں نے اٹھایا، وہ نہیں بھولتا. تو سبحان اللہ دس از یار درجنوں مسلم کنٹریز، 57 مسلم کنٹریز cannot send 1 bottle of water to غزہ. اتنی سارے ممالک، کول ہے، پیٹرول ہے پوری دنیا پہ، جو ہے نا ہماری اکانومی ایک طرح سے ہے، پیسہ ہے، بہت پیسہ. لیکن ایک بلینکٹ تک نہیں پہنچا پا رہے یار. آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اتنے ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیں، میں یہ بہت سوچتا ہوں اس چیز کو اس طریقے سے. آپ پاکستان سے ذرا دیکھنا شروع کریں میپ. پاکستان، آپ بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، forget them, although they are significantly big Muslim countries. آپ پاکستان سے سٹارٹ کریں، مشرق میں ہے نا، آپ یہاں سے شروع کریں، افغانستان، ایران، اوپر بھی کچھ وہ جو ہے ازبکستان وغیرہ، وہ بھی مسلم کنٹریز ہیں. پھر عراق، پھر کویت، پھر گلف آ جاتا ہے، UAE، عمان، قطر وغیرہ وغیرہ. پھر آگے جارڈن ہے، سیریا ہے، لیبنان ہے، اوپر ترکی ہے، نیچے کی طرف سعودیہ ہے، ادھر لیفٹ پہ ایجپٹ ہے، ادھر ایجپٹ ہے، اس کے ساتھ لیبیا. اتنے بڑے بڑے ملک ہیں یہ. ایجپٹ اپنے آپ کو نا عرب ورلڈ کی سپر پاور، ایک طرح سے مسلم ورلڈ کی موسٹ عرب سائڈ کی. ان کی ویسے آرمی بھی سب سے بڑی ہے جو عرب کنٹریز ہیں نا ان میں مسلم. پھر لیبیا ہے، پھر الجیریا ہے، پھر انٹل المغرب، موروکو جو افریقہ کا وہ اینڈ ہے، وہاں تک یہ پورا اتنا بڑا مسلم بلاک ہے. اور واللہ برادرز، آپ اسرائیل نا عام طور پہ نظر ہی نہیں آتا اس میں، اگر آپ ایک نارمل زوم پہ رکھیں نا، پوری اسکرین پہ لے کے آئیں، یو ہیو ٹو کیئرفلی فائنڈ آؤٹ. اور یہ وہ جگہ ہے جو ہماری تیسری، وہ دنیا میں 3 مساجد ہیں ٹوٹل اسلامک ریلیجس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، سفر کر کے جا سکتے ہیں. صرف 3 میں سے ایک ہے القدس. اور وہاں پہ ایسے جیسے ہمارے دل پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل ہارٹ آف دا اسلامک بلاک ہے یہ، وہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے دوسرے حرمین کے قریب، اور ہلنے نہیں دے رہا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ نہیں دے سک رہے. مصر، ایجپٹ، رفح بارڈر اس کا تقریباً یہ 7 8 10 12 کلومیٹر کی پٹی ہے جو ملتی ہے، جو غزہ جڑتی ہے فلسطین سے. کوئی مسلم ملک جو ہے نا وہ جرت نہیں کر پاتا. جارڈن نے لاسٹ نائٹ کل بڑے فخر سے ٹویٹ وغیرہ کیا ہوا تھا کہ جی ہمارے دلیر پائلٹس نے 8 ڈراپ کی ہے. یعنی ان کو 8 ڈراپ کرتے ہوئے بھی یہ مینشن کرنا پڑ رہا ہے کہ بڑے دلیر، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے 8 ڈراپ کر دی ہے. اسرائیل نے ایسے ہمیں نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ تھر تھر کانپتے ہیں. مصر جو ہے نا اپنا بارڈر نہیں کھول سکتا اسرائیل کی ڈر کی وجہ سے، اور پراپرلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیے بغیر. یعنی یہ حالت آپ پہنچی کیونکہ انہوں نے پہلے کیا تھا نا، وار ہوئی ہے، نے تو وار کی تھی
اسرائیل نے پورا سینائی پیننسلا جو ہے نا وہ آکیوپائی کر کے بیٹھ گیا تھا, پھر وہ اوسلو ایکارڈز میں وہ چھڑوایا تھا اس کو, اس لیے مصر بہت ڈرتا ہے. یعنی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہماری تذلیل کی کا لیول دکھا رہے ہیں ذلت کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل کلیئر ہو رہی ہے جس میں ابی داؤد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے تم پہ قومیں بیرونی کریں گی تمہارا حال جیسے دسترخوان پہ بلاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہت کم ہوں گے ہم کیا؟ نیومرس بٹ یو ول بی لائک the froth on the sea, foam on water, جھاگ کی طرح جس کی کوئی ویلیو ویٹ نہیں ہوتا, پھونک مارو اڑ جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پھر اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے. سبحان اللہ, یہی ہو رہا ہے. ایکچولی نا سچویشن یہ ہے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم وی آر سینگ دیز امیجز اور جو بھی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ ہم چونکہ جو بھی ینگسٹرز ہیں یا جو بھی ینگ جنریشن ہے نا, ہم لوگ ویسے ہی پڑھنا لکھنا اتنا پسند نہیں کرتے. اب جب ہسٹری کا سبجیکٹ ہو وہ بھی ہمیں اتنا پسند آتا نہیں ہے, بیکاز یو ہیو ٹو لرن سم ڈیٹس اور یہ وہ ساری چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں. بات کیا ہے کہ دیز پیپل آر ورکنگ فار ایجز, یہ رینڈم ابھی نہیں ہو رہا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ یہ کب سے پلاننگ کر رہے ہیں, اینڈ یو نو دس از دیئر ہارڈ ورک فرام دیئر سائڈ. اب جو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے, مثال کے طور پہ یو نو سم ٹائمز یو فیل دیٹ اف آئی واز دا لیڈر آف مائی کنٹری, اگر میں ہوتا تو میں یہ اقدام کرتا. ابھی ایٹ لیسٹ یعنی کچھ اسکالرز الحمدللہ ایسے ہیں جو کہ اپنے نارمل روٹین سے ہٹ کے بس بالکل اپنے آپ کو فوکس کر کے رکھا ہوا ہے جو پیلسٹائن میں بھی ہو رہا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے. اس سے بڑھ کر جو لیڈرز ہیں, جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں, جو حکومتیں چلا رہے ہیں, یو نو آئی ناٹ ٹاک اباؤٹ دی نان مسلم لیڈرز, ایٹ لیسٹ جو مسلمان ہیں ان کو ارجنٹ بیسس پہ ایوری ڈے ایوری سنگل ڈے دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, دے ہیو ٹو ڈسکس جی اس چیز سے کیسے ہم باہر نکلیں. وہاں پہ ایک منٹ قیمتی ہے, ہر 10 منٹ میں بچہ وہاں پہ جو ہے فوت ہو رہا ہے. کین یو ایون امیجن کہ بچہ وہاں پہ فوت ہو رہا ہے, یعنی فوت ہونا شاید یہ ورڈ, یہ تو میں نے بڑا اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کو میس مرڈر, آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور آپ کو سو مچ سو کہ یہ جو سوٹو سے یہ جو آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, آئی مین وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کانٹینٹ دکھا بھی نہیں سکتے, اٹس سو گرافک. ناؤ یو آر ٹیلنگ اس دیٹ دس از گرافک, لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے تو اپنے بچے کو پکڑا ہوا ہے, یعنی ایک ماں نے تو اپنے بچے کو پکڑا ہوا ہے, اینڈ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو بیٹھ کے ان کو کوئی نہ کوئی پلان بنانا چاہیے. کیوں نہیں بن رہا اللہ تعالی عالم. ہم یہاں پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جی کیوں آگے یہ اقدام نہیں کر رہے, کیوں ایٹ لیسٹ آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے, یو نو آئی ایم جسٹ اے لیمن, میں آپ کو اپنی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ دس از واٹ آئی فیل. دیز پیپل آر ورکنگ فار اے ویری لانگ ٹائم ناؤ. ان لوگوں نے اکانومیکلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے ان لوگوں نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے کہ اے مسلمانوں, اے لیڈرز, تم لوگ ہل نہیں سکتے. اگر تم یہ کرو گے تو ہم یو نو یہ بٹن پش کر دیں گے. کہیں نہ کہیں سے پکڑا ہوا ہے نا. آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ابھی نہیں ہو رہا. ورلڈ وار 2 میں ہوا کیا کہ آپ کو پتا ہے واٹ ہٹلر ڈیڈ. اچھا, وہاں سے جو جیوز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وکٹم شو کروایا. دے پلیڈ دا وکٹم کارڈ, جو کہ آج بھی پلے کریں. دے ہیو دا سیم اسٹریٹجی. کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہمیں یہاں سے بھی مار پڑ رہی ہے, ہمیں ایک ہوم لینڈ چاہیے. اچھا جی اوکے. پھر کیا ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز جب وجود میں آتی ہے, یونائٹڈ نیشن کا جب آپ چارٹر پڑھتے ہیں آپ کو بڑی اچھی باتیں ملتی ہیں, بڑی یو نو روزی اسٹف آپ کو ملتا ہے. اچھا جی کہیں ظلم نہیں ہونے دیں گے, عدل ہوگا, کوئی کسی کا لینڈ کیپچر نہیں کر سکتا. اچھا مسلم لیڈرز اس وقت کے بھی مسلمان بڑے خوش ہو گئے, الحمدللہ یار یہ تو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا تو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ ناؤ. دا سیم ایئر وچ یونائٹڈ نیشنز واز اسٹیبلشڈ, اسی سال میں ہی کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی 55% آف دا پیلسٹائن ریجن اسرائیلیز کا ہوگا اور 45% پیلسٹینینز کا ہوگا. یو نو دس از ہاؤ ڈیپ دے آر پلئنگ برو. اب دیکھیں انہوں نے ہسٹری کو بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے واٹس ہیپننگ. ان لوگوں کا نا ایک سلوگن تھا, اے لینڈ وداؤٹ پیپل فار دا پیپل آف نو لینڈ. میننگ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا, ہم تو جب وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ تو کوئی شخص رہ ہی نہیں رہا تھا, تو یو نو ہم وہاں پہ کوئنسیڈنٹلی ہم نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. ناؤ امیجن اگر آپ ایک پرٹیکولر محلے میں رہ رہے ہو, ایک پرٹیکولر شہر میں رہ رہے ہو, اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ یار 10-20 کلومیٹر بعد نا کوئی فورسز آئی ہوئی ہیں, انہوں نے تو سب کو جو ہے مار دیا, قتل کر دیا. You will be terrified کہ یار میں تو اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہوں, اور آپ وہاں سے بھاگو گے. اسی لیے there were around 1 million Palestinians who were displaced. وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ نکلے تھے وہاں سے. دیکھیں ہسٹری میں نا بہت سارے جینوسائڈز ہوئے ہیں, میسیکرز ہوئے ہیں, اس طرح سے ایک اپارٹھائڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور اس سے ورس بھی کلنگ ہوئی ہیں, بٹ یہ اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی کچھ نیکسٹ لیول پہ ہو رہا ہے. بٹ کسی بھی ظالم نے اپنے آپ کو ایز وکٹم کلیم کبھی نہیں کیا, جس طرح سے اسرائیل جو ہے نا, اور وہ کہتا ہے کہ وی آر دی وکٹم. اور ہم اینڈ یو نو واٹ, ان کے اپنے اسکرپچرز میں, اور یہ دے تھنک کہ پیلسٹینینز آر لولی ہیومنز,
یعنی وہ جو وہ انسانیت کے درجے سے نیچے ہیں وہ ہمارے لیول پہ یہ تو نہیں. یہ بھی کہتے ہیں دیز آر اینیملز ان ہیومن شیپ, اور صرف اس کے بارے میں قرآن نہیں, ان کے بارے میں یعنی وہی کہتے ہیں نا, قرآن نے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ امی ہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, انسان تو ہم ہی ہیں, وی ہیو دی اور انٹلیکٹ. اوپر سے آپ ان کی بروٹیلٹی کی کا لیول دیکھیں کہ یہ ایون نیتن یاہو نے جو پوسٹ کی تھی نا جب حماس کا طرف سے اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے, تو اس میں اس نے نیچے اپنی سو کالڈ جو بھی کتاب ہے اس میں کوٹ لکھا تھا الملک کے حوالے سے, وہ جنگ کا ریفرنس ہے اس میں یوں اتنا یعنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جہاں ان کو پاؤ ان کو مارو, قتل کر دو, ان کی خواتین کو, ان کے بچوں کو, دودھ پیتے بچوں کو تک کو بھی. حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اسلام, اگر if you happen to come into fight or battle with someone, some oppressor, even then حالت جنگ میں بھی آپ نے کسی نان کمبیٹنٹ اینٹی, انسان تو دور کی بات, اینٹی جس میں درخت بھی شامل ہیں, پودے فصلیں بھی شامل ہیں, اس کو بھی نہیں آپ نے خراب کرنا. بچے اور عورتیں تو بہت دور کی بات. ایون ہم نے ویڈیو دیکھی ہیں, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ ویسٹ اس کے خلاف بہت بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, کہ ایون ہم اس کی بحث نہیں جا رہے کہ حماس غلط صحیح جو بھی, لیکن انہوں نے آن دا ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچوں اور عورتوں کو کچھ نہیں کہتے. اور اسرائیلی خاتون ہیں, ایک سے زیادہ لوگ ہیں جن کے انٹرویوز موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ یس دا فائٹرز کیم ٹو آور ہاؤس, دے ڈڈ ناٹ ٹچ ویمن اینڈ چلڈرن, اور دے ایون آسکڈ تھنگس, کھانے پینے سے پہلے چیزیں پوچھ کے کھائی پی ہیں ایون. تو مطلب آپ ان کے جو آپ بتا رہے تھے نا, ان کے اسکرپچر میں بروٹیلٹی لکھی ہوئی ہے بہت زیادہ. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے بھی نا جو رشیا اور یوکرین کی وار ہے نا, یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اس جینوسائڈ سے پہلے ہونے, منافقت دکھانے کے لیے, منافقت ویسٹرنس کے دکھانے کے لیے ڈبل اسٹینڈرڈ, کہ کس طرح سے وہ یوکرین کے لیے بول رہے تھے اور رشیا کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اور ان کے ہی لوگ, ان کے سینیٹرز کہتے ہیں کہ کلنگ وومن چلڈرن, ان کو پانی سے روک دینا, ان کو فیول سے ان کو دور کر دینا, بیسک ہیومن نیڈ سے دور کر دینا, یہ سارے یہ وار کرائمز ہیں. اور وہ جو اسٹیٹ کرتا ہے وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ہم اسے کہیں گے. اور کچھ ہی دن بعد جب اسرائیل نے اٹیک کیا اس فلسطین غزہ اسٹرپ پہ اور نارتھ غزہ پہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. یہ کون سا وکٹم ہے جو بامز مار کے کہہ رہا ہے کہ ہم وکٹم ہیں؟ یہ کون سا وکٹم ہے جس کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ the only innocent people in Gaza are our 203 hostages جو ان کے پاس ہیں, باقی سارے ایول ٹیررسٹ ہیں. ان کے اپنے جنرلز کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ وومن, کڈز, ایلڈرلی, کارپیٹ بامبنگ کر دو اور سب ختم کر دو. اور ان کا دیکھیں, ہم لوگ نا مسلمان بڑے نائیو ہو گئے ہیں یار, ہم کہتے ہیں یار 2 اسٹیٹ سولوشن دے دو ان کو. 2 اسٹیٹ سولوشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ ایک گھر میں کوئی بندہ داخل ہو, آپ کو پکڑ کے باندھ دے اور واش روم میں بند کر دے, اور آپ کھانا کھا رہا ہو, اور آپ کچھ دن بعد باتھ روم میں دروازہ کھول کے نکلیں, اس کو کہیں کہ یار, اور نکالنا چاہیں, اور لوگ آئیں کہیں یہ کام کرتے ہیں, آدھا گھر آپ لے لو, آدھا گھر آپ لے لو. یہی ہو رہا ہے سبحان اللہ وہاں پہ. اچھا یہ چیزیں نا مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس دفعہ اسپیشلی جو آپ نے بھی بات کی نا یوکرین والی ساری سینیریو کے بعد, ایک جو عوام الناس ہے نا, نان مسلم جتنے بھی ہیں, they know what's going on. Although they're really trying to build a narrative کہ جو آپ نے کہا اسرائیل وکٹم, اور obviously frustration, ایک لیڈرز جو ہیں آپ دیکھ لیں یورپ کے جو لیڈرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں ریلیز دیکھ لیں, ایک بھی پرو اسرائیلی ریلی ایٹ لیسٹ میری نظر تو کوئی نہیں گزری, ساری پرو پیلسٹینینس ہیں. بلکہ ابھی یو ایس میں پچھلے دنوں ایک کیلیفورنیا پتہ نہیں کسی کا 3 لاکھ لوگ نکلے. تو مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈفرنٹ جگہوں, میں کہوں مسلمان کنٹریز میں تو چلو سمجھ لگتی ہے, میں نان مسلم کنٹریز سے بات کروں, لنڈن بھر گیا آپ کا, یو ایس میں ملٹیپل سٹیز میں اتنی بڑی بڑی ریلیز ہیں. سو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو جنرل لوگ ہیں نا ان کو اب وہ بیوقوف نہیں بن رہے. سو اس سے ایک جو ایسپیکٹ یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ ایک یہ جو ان کی جو آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں نا تو نیریٹو بلڈنگ واز ایزیئر, کیونکہ آپ کا ایک ہی میڈیا تھا نا, ٹی وی تھا, نیوز پیپر تھا, بس آپ جو شائع کریں گے ہو جائے گا. اب بیکاز ایوری بڈی ہیز اے سیل فون, یہ جو ہمیں اتنی ساری جو ویڈیوز مل رہی ہیں, یہ ریئل ٹائم نیوز ہمیں دے رہے ہیں جو وہاں کے پریس والے ہیں. اس میں جو خیر کی چیز الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ, اور ایک آپ نے شاید آپ لوگوں سے وہ ویڈیو گزری بھی ہو جس میں کتنے لوگ ہیں جو کہ پیلسٹینینز کے رسپانس ٹو دس ٹریجڈی جو ہے کہ یار ڈیتھس ہو رہی ہیں الحمدللہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مرضی تھی, یہ قدر اللہ, اور وہ ان کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے نا اس سے دیکھ کے نان مسلمز آر جسٹ بلون اوے اینڈ دے اسٹارٹڈ اسٹڈیئنگ دی ریلیجن. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ میں نے نوٹ کیا, نان مسلم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کرسچنز ویڈیوز ہیں, وہ آئی ایم فارگیٹنگ دی نیم, ان کا شو ہوتا ہے ایڈی جو نہیں دی دین شو, انہوں نے ایک ویڈیو نکالی ہے جس پہ انہوں نے ملٹیپل لوگوں کی شارٹ کلپس دکھائی ہیں کہ یار کس طرح یہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں پیلسٹینین سے. اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے, ہمیں تو ایک بڑی ظاہر چیز نظر آتی ہے. جتنا میں بتاؤں الوی, میں نا کل رات کو ہی بڑا ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے. تو پوسٹ میری نظر سے گزری, اٹ واز اے ٹویٹ بائی پرسن فرام غزہ. ہی سیڈ کہ تم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی کیونکہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ابھی تک. یار دے آر کاؤنسلنگ اس مین, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں ہمت دے رہے ہیں.
اور وہاں کے لوگوں کا آپ ریاکشن دیکھیں, یعنی ایمان کا لیول دیکھیں یار کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہم لوگ یہاں پہ ڈس اپوائنٹڈ. اور برو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے, مجھے اس سارے انسیڈنٹ سے پتہ چلا ہے کہ حکمرانوں سے اور ہماری ملٹری سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اس ساری چیزوں سے پتہ چلا ہے کہ عوام الناس کا جو ایمان کا لیول ہے بہت ہائی ہے الحمدللہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ مجھے ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ مجھے اوپر بیٹھے ہوئے نا برو, ان سے زیادہ بزدل, میں ان کو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ زیادہ ایمان والے اور زیادہ دلیر ہوں گے, بٹ یہ کمزور ثابت ہوئے. اگر آپ نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا, میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھا, یہ جو میں روز دیکھ رہا ہوں نا اور شیئر بھی کر رہے ہیں, واللہ میرے دل میں یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے. اگر آپ نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا, پرسیورنس, ریزیلینس, اسٹرینتھ, الرجولہ جسے کہتے ہیں, مردانگی. ایون آپ بڑوں کو تو چھوڑ دیں, غزہ کے بچوں کو آپ دکھا دیں. ایون غزہ کے بچے کی ایک ویڈیو میں نے کل شیئر کی ہے, اس سے وہ پوچھ رہا ہے, اس کے ماں باپ مر گئے, اس کا گھر تباہ ہوا ہے, اس سے وہ پوچھ رہا ہے, وہ بات بات پہ اسی نارمل ہے اس کا فیس, اور الحمدللہ کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, ایسی سی باتیں کر رہا ہے, چھوٹا سا بچہ نارمل. جو کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو ہم اپنے اس سوسائٹی میں بڑے بڑے جو اپنے آپ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں سنتے, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا تو غزہ کے لوگ. اچھا یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا, الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ وہ بھی چال چلتے ہیں, اللہ بھی چال چلتے ہیں. یہ پتہ ہے کیا, اسرائیل نا بہت عرصے سے یہ ان کا ایک سلو پلان ہے پورا, کس طریقے سے انہوں نے یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور اس طرف آنا ہے, یہ سب کچھ اس کا یہ سٹیپس ون آفٹر انادر اچیو کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک حد سے زیادہ فورسنگ نہیں کر پائیں گے, اللہ کی اپنی پلاننگ ہے. انہوں نے نا ایک پلان ترتیب دیا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ, جیسے یہ ویسٹ بینک پہلے وہ انٹرنیشنل بارڈرز 1967 میں اسٹیبلش ہوئے نا, جب انہوں نے مان ہی لیا, پی ایل او نے مان لیا ویسٹ بینک میں, اچھا چلیں جی 2 اسٹیٹس ہی دے دیں, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی غلط ہے, لیکن اب حد ہو گئی, وہ کہتے ہیں اچھا چلیں وہی دے دیں. اور اس کے لیے کچھ چیزیں مانی اسرائیل نے, لیکن وہ نہیں اس پہ چلے, بلکہ الٹا کرنا شروع کر دیا. ویسٹ بینک میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے غزہ بنا دیے, چھوٹی چھوٹی آئسولیٹ کر دی, ایسی جگہ پہ جا کے اپنا ایک ٹاؤن آباد کرتے تھے جو 2-3 فلسطینی ولیجز کے درمیان سے جہاں سے گزرنی پڑے سڑک, اور اس کے درمیان سے دیوار لے کے جائیں تاکہ ان دونوں کو کٹ آف کر دیں. اللہ ہو گیا, میں نے میپس بڑے کیئرفلی دیکھے ہیں. تو ان کا پلان تھا کہ آہستہ آہستہ نا ہم نے ان کو فیکشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور ان کو ڈیزالو کر دینا ہے, ابزارب کر دینا ہے, ان کو جارڈن کی طرف اور مصر کی طرف پش کر دینا ہے. لیکن اس میں نا ایئرز چاہیے تھے, یعنی 25-50 سال 100 سال میں بھی. لیکن اللہ کا پلان تھا, جو ٹیکنالوجی بوم آیا 2000 سے آنورڈ ابھی تک, سبحان اللہ, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, جو امیجز اب ہم دیکھ پا رہے ہیں نا, کیونکہ اب سیٹلائٹ فون ہے, E6 موجود ہیں. پہلے تو وہ ابھی ایون 2014 میں بھی نا, مجھے یاد ہے میں جرمنی میں تھا, غالباً ورلڈ کپ چل رہا تھا, اور اس وقت بھی جس دن جرمنی اور اس کا میچ تھا نا, تو ایون مسلمز بھی لگے ہوئے تھے میچ دیکھنے, اور وہ جرمنی نے بہت گول مارے تھے اسی رات, اسی ٹائم پہ بہت زیادہ بامبنگ شیلنگ کی تھی اسرائیل نے غزہ میں اسی رات. تو سبحان اللہ, ایون جو ڈھونڈتا تھا نا اس وقت بھی اس کو تھوڑا بہت مل جاتا تھا دیکھنے کا مواد. لیکن اب تو اللہ نے ایسا کچھ کیا اللہ کی توفیق سے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ سیٹلائٹ کنیکشن موجود ہے, اور الجزیرہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. الجزیرہ ایک بہت بڑی اینٹی ہے نیوز کی ماشاءاللہ, اور وہ کافی حد تک ویریفائی کر کے لے کے آتے ہیں, اور وہ اپنے چھت سے نا چیزیں خود ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں, اور عام بندہ ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہر بندے نے آل اوور دا ورلڈ دیکھا ہے نا, obviously انسان کی فطرت تو آلموسٹ سیم ہے نا, پرائمری فطرت, تو وہ پھر اس کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں, اللہ اکبر, میں یہ سوچتا ہوں اخوانی کہ آج سے 30 سال پہلے تک اسی طرح کی اٹراسٹیز ہوتی تھیں, لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے تھے, کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا, لیکن وہ فلسطینی دیکھ پاتے تھے صرف. اسی لیے وہ جو امیج ایک چل رہا ہے نا, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے, پیس مارگن اور بہت سارے کہ جی وہ کہتے ہیں جی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا, ڈو یو کنڈیم دیٹ اینڈ ڈو یو اسٹارٹ فرام دیئر. بھائی یہ دس از انویلڈ. وہ جو امیج ہے نا کہ وہ دکھا رہے ہیں امیج کے ایک سائڈ پہ کہ بچہ کا گھر گرا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے اپنے گھٹنوں پہ رینگ رہا ہے, اور نیکسٹ وہ امیج دکھاتے ہیں وہ بڑا ہو کے اس نے گن پکڑی ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف جہاد میں کھڑا ہے. دس میک سینس. جس بچے نے وہ 30 سال پہلے امیجری دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے, جو ہم نہیں دیکھ پائے, اور اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور رویا ہے وہ وہاں پہ, وہ بچہ اس کے دل میں جو چیز پیدا ہوگی, یو کینٹ, اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. برو دیکھیں نا جو وہاں پہ ہو رہا ہے, یعنی ان کے لیے وہاں پہ بامبنگ سے پہلے بھی اٹ واز جیل, بگیسٹ اینڈ لارجسٹ اوپن ایئر پرزن. سرویلنس کیمراز ان کے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. وہ جو آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے, ان کی جو انہوں نے جو اسٹریٹس اپنی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, جیو اسٹریٹس, اگر پیلسٹینین کا گھر اس اسٹریٹ پہ ہے, وہ مین انٹرنس سے باہر نہیں نکل سکتا, اس کو کھڑکی سے باہر نکلے, بیک یارڈ سے باہر نکلنا ہے. ان کے ایک چیک پوائنٹ سے لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں آپ کو ذرا سے ٹریول کرنے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ اس میں نا, لیکن میں نا تھوڑا اور اینگل سے چیزوں کو بھی پچھلے دن دیکھ رہا, بلکہ اتنی ساری جو ویڈیوز آتی ہیں نا, پرسنلی میرے لیے تو بڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. میں نا بہت زیادہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, اور میں تھوڑا سا بیٹھ کے نا یہ سوچ رہا ہوتا ہوں. ایک تو بہت ساری چیزیں I'm sure آپ لوگ نا بندہ بڑی ساری ایموشن سے گزر رہا ہوتا ہے, ملٹیپل تھاٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایک جو اوور رائڈنگ تھاٹ ہے نا, وہ ایک ایکسٹریم لیول آف
جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں انتہائی ناشکرہ انسان ہوں، بیکاز میں تو ان کی جگہ نہیں ہوں. ون، میرے پاس ساری لگژریز ہے، میرے پاس سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، میرے بچے سکون سے سوتے ہیں، مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے، الحمدللہ صحت ہے، مسجد جا سکتے ہیں، اٹھ کے جو کرنا کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے نا. تو میرے سے اس بارے میں سوال بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو انگریٹیوڈ فیلنگ آتی ہے، پہلی بات ہے یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ میں تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کرا، مطلب ویو ٹیکن آل آف دیز تھنگز فار گرانٹیڈ. سو یہ جو سارا وہاں پر ہو رہا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ سارے تو جنت میں جا رہے ہیں. بالکل. لیکن کوشچن ہے کہ ہم لوگ کا وہ کیا ہوگا. مجھے آپ دیکھیں ہمیں یہاں پہ کرنے کے کیا کام ہے، ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کم سے کم یہ ریئلائزیشن تو ہو کہ یار یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، مطلب اللہ تعالیٰ کی نا ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں سے کچھ سیکھنے کے لیے مے بی دس از ون آف دوز چیزیں جو ہمیں جھنجھوڑ کے لاتی ہیں کہ بھائی کچھ تو تم تو سیدھے ہو جاؤ نا. تو تم مطلب تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ. وی ڈونٹ نو کہ کتنا زندگی رہتی ہے، ہفتہ رہتا ہے، 2 ہفتے رہتے ہیں، سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، کتنا میں نے جینا ہے.